بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج میں ویڈیو جو میں نے فرسٹ بنائی تھی، وہاج کی میری کہانی میری زبانی، وہاج کی کہانی میری زبانی، اس کا آج میں پارٹ 2 بنانے جا رہی ہوں۔ اور سب سے پہلے تو میں بتاؤں گی کہ لاسٹ ویڈیو کے اینڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں وہاج کو اسلام آباد شفا انٹرنیشنل لے کے گئی تھی، اور وہاں میں نے اس کو نیورولوجسٹ کے پاس اور اس کے ساتھ ہیئرنگ چیک کروانے کے لیے ایک ڈاکٹر کے چیک کروایا تھا۔ وہاں سے مجھے ایک ہوپ ملی، وہاں سے مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی کہ نہیں، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ مینٹل لیول کا تھا کہ مینٹل لیول کا مجھے کنفرم نہیں تھا، لیکن یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ فزیکلی بالکل ٹھیک ہوگا۔ میں وہاں سے ہم لوگوں نے آ گئے کراچی، واپس آ گئے۔ کراچی میں جب میں واپس آئی تو میں وہاج کو گود میں لے کر ہی دن رات میں میسیج فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ یہی سرچ کرتی رہتی تھی کہ کوئی ایسا پاکستان کا مجھے کوئی پیج، کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسا چینل مجھے ملے جو ٹیچر کولن سنڈروم پہ ہو، جس سے مجھے کچھ انفارمیشن مل سکے کہ یہ ٹیچر کولن سنڈروم کے بچے ہوتے کیسے ہیں، ان کا مینٹل لیول کیسا ہوتا ہے، یہ کیسے پلتے بڑھتے ہیں، ان کی کیا احتیاط ہے، ان کو کس طرح سے بڑا کرنا چاہیے، کہاں لے کے جانا چاہیے۔ بہت سارے سوالات تھے جن کے جوابات کسی ڈاکٹر کے پاس مجھے نہیں ملے۔ میں نے اس کے بعد بہت سرچ کیا، پاکستان میں تو نہیں تھا، لیکن پھر میں نے انٹرنیشنلی سرچ کیا۔ وہاں پر مجھے یوٹیوب پر کچھ ویڈیوز دکھائی دی جو ٹیچر کولن سنڈروم کے بچے تھے، ان کی ویڈیوز تھی۔ فیس بک پہ مجھے کچھ گروپس دکھائی دیے جن کا نام تھا ٹیچر کولن سنڈروم گروپس۔ میں نے وہ جوائن کر لیے، اور میرا اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، وہاج کو دیکھنا، اور پورے دن میں ویڈیوز دیکھتی رہتی تھی کہ کچھ مجھے ایسا پتہ چلے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو سکے یا میں اس کو کس طرح سے پالوں۔ میں نے جب وہ جوائن کر لیے تو مجھے وہاں پر میں نے کانٹیکٹ کیا، یوٹیوب پہ میں ویڈیوز دیکھتی رہتی تھی۔ جب فیس بک پہ میرا کانٹیکٹ ہوا تو میں نے اسی طرح سے وہاج کے بارے میں پوچھا، تو مجھے ادھر 2 لیڈیز ملیں جن کے بچے بھی ٹیچر کولن سنڈروم تھے۔ ایک تو وہاں سے ایک ماہ چھوٹا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ تو بالکل وہاج کی طرح تھا۔ وہاں سے ہماری بات چیت شروع ہو گئی، میں وہاج کے بارے میں پوچھتی تھی۔ اچھا، جن سے میرا کانٹیکٹ ہوا وہ خود بھی ٹیچر کولن سنڈروم سے افیکٹڈ تھی، ان کا ایک بڑا بیٹا بھی تھا اور ایک یعنی کہ گھر کے 3 افراد۔ تو مجھے وہاں سے بہت تسلی ملی۔ میں ان سے پوچھتی تھی کہ وہاج کی اب سانس خراب ہو گئی ہے، میں کس طرح سے اس کو کروں، یا سینہ خراب ہے، کھانسی کر رہا ہے، تو میں اس کو کس طرح سے ہینڈل کروں۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا میں ان سے ڈسکس کرتی تھی واٹس ایپ پہ۔ انہوں نے مجھے بہت تسلی دی، انہوں نے مجھے کہا دیکھیں آپ کا بچہ سیویئر نہیں ہے۔ مجھے ایون کہ ان کے گروپ کی ایڈمن میں کہا تھا کہ ٹو بی ویری بلنٹ، آپ کا بیبی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، ہی کین ڈائی۔ تو میں اس ٹائم بہت پریشان ہوئی کہ یار یہ کیا ہے۔ پھر میں نے اس کے بعد جب ان سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کا بیٹا سیویئر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ سانس کا مسئلہ ہے، جب سانس کا مسئلہ سالو ہو جائے تو بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ان بچوں کو سانس کا مسئلہ رہتا ہے۔ اچھا، وہاں پر مجھے چلو یہ تسلی ہوئی کہ یہ سیویئر نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کو زندگی صحت دے گا۔ میری پریشانی کا یہ عالم تھا کہ میں بس کوشش کرتی تھی کہ میں ہر وقت میں ویڈیوز دیکھوں، فیس بک دیکھوں اور کرتی رہوں۔ وہاج کا یہ کہ فیڈر نہیں لیتا تھا، تو جب یہ فیڈر نہیں لیتا تھا میں بہت پریشان ہوئی۔ پھر میں نے ان کی ماما سے میں نے یعنی کہ امیر کی ماما میں ان کو کہتی ہوں، ان لیڈی سے میں نے پھر کانٹیکٹ کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس طرح وہاج دودھ نہیں دیتا، تو انہوں نے باہر ملائیشیا سے ایک ایسے فیڈرز بھیجے جو ایسے بچوں کو دیے جاتے ہیں، انہوں نے فیڈرز بھیجے، پھر میں نے وہ اس کو استعمال کروائے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ میں نے انفارمیشن لینی شروع کی، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ انفارمیشن لیتی رہی۔ اچھا، اس کے دوران میں ایک بات بتانا بھول گئی کہ جس وقت مجھے وہاج کی کنڈیشن کا نہیں پتہ تھا کہ کس کنڈیشن سے ہے یا کس ڈیزیز سے ہے، اس وقت میں یوٹیوب پہ مختلف قسم کے ڈیزیزز کے بارے میں سرچ کرتی تھی۔ تو میں نے سی پی چائلڈ کے بارے میں سرچ کیا، میں نے اس کے علاوہ بہت سارے اور بیماریوں کے بارے میں سرچ کیا۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید وہاج سی پی چائلڈ ہے، یا پھر کوئی ایسی بیماری ہے جو ریئر ہے، جو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس ٹائم TCS کا نام پتہ نہیں تھا، ڈائگنوز نہیں تھا۔ تو میں بہت پریشان ہوتی تھی۔ میں اکثر کچھ موویز، اگر آپ نے پا مووی دیکھی ہو
تو میں یہ سمجھی تھی کہ پام مووی میں جیسا بچہ ہے وہاج ویسا بچہ ہے، تو میں وہ مووی دیکھ کے روتی رہی. بہت پریشانی میں نے اس دوران میں، کیونکہ مجھے ڈائگنوز نہیں ہوا تھا. اچھا جب ڈائگنوز ہو گیا اس کے بعد میں کافی کانفیڈنٹ ہو گئی، پریشانی میری کم ہو گئی. میں وہاج کو اسی طرح سے آہستہ 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 بڑا ہوتا رہا. 6 سے 7 ماہ تک اس کو پیٹ میں درد رہتا تھا، بہت زیادہ پیٹ میں درد رہتا تھا، اور میں اس کو بہت ہی پوری رات لے کے پھرتی رہتی تھی. اس طرح بہت پریشانی کے عالم ہمارے گزرے. پھر اس کی سانس اکثر بند ہو جاتی تھی، ہاسپٹل لے کے جانا، اس کو سکنگ کروانا، پھر اس کو آکسیجن دینا، پھر گھر آ کے اس کو نیبلائز کرنا، دن میں 2-3 دفعہ نیبلائز کروانا. پھر اس کو موشن لگ گئے، موشنز اس کے ٹھیک ہی نہ ہو رہے ہو، پھر اس کو کنولا لگا کے دن میں 3 دفعہ انجیکشن لگانا. تو بہت مشکل ٹائم تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ ختم ہو گیا. اچھا اس ساری سچویشن کے میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بہت سرچ کیا، لیکن مجھے پاکستان میں کوئی ایسا چینل ملا نہیں. باہر ممالک کا ملا، میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا. پھر میں نے یہ سوچا کہ ہر مدر میری طرح تو نہیں ہوتی. جیسے مجھے تھا کہ میں سرچ کروں، میں لوگوں سے ملوں، یا میں اس کے بارے میں دیکھوں کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے. تو ہر مدر اس طرح نہیں کر سکتی. کوئی اتنی پریشان ہوتی ہے کہ وہ تو موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، کچھ روتے روتے ساری زندگی گزار دیتی ہیں، کچھ کے کانٹیکٹس نہیں ہو پاتے. تو اللہ نے اس طرح راستہ سیدھا کیا کہ میرے کانٹیکٹس ہو گئے اور میں بہت کانفیڈنٹ ہو گئی. پھر میں نے اسی طرح وہاج کچھ 4 ماہ کا تھا، 4 سے 5 ماہ کا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک یوٹیوب چینل بناؤں جس پر میں وہاج کی انفارمیشن دوں، وہاج کی لائف بتاؤں، وہاج کی بیماری کے بارے میں بتاؤں، اپنی جرنی کے بارے میں بتاؤں، تاکہ جس طرح سے میں پریشان ہوئی کوئی نہ ہو. اگر کسی کو ڈائگنوز ہو جائے کہ ٹریچر کولن سنڈروم ہے، وہ جسٹ ٹائپ کرے گا ٹریچر کولن سنڈروم اور وہاج کی کا یوٹیوب چینل کھل جائے گا. یا پھر اگر کسی کو نہ بھی معلوم ہوا تو آپ میں سے جو جانتے ہیں، اگر ان کی فیملیز یا باہر میں کوئی ایسا بچہ دیکھے تو وہ بتا سکیں کہ یہ چینل ہے، آپ اس پہ جا سکتے ہیں، اور یا پھر بتائیں کہ ہم نے یہ بچہ دیکھا ہے اور یہ بچہ اس طرح سے ہے اور اچھی زندگی گزارا ہے، یا کچھ بھی آپ لوگ انفارمیشن دے سکتے ہیں. تو میرا سب یہ جرنی شیئر کرنے کا یہی مقصد تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ میں نے یہ جو چینل بنایا ہے اس کے مجھے یہ بینیفٹس ملے، اور یہ بینیفٹس میں چاہتی ہوں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، وہاج کو دیکھ کے ان کو تسلی ہو. اور کئی لوگ مجھے میسیجز کہتے ہیں کہ وہاج ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے، ہم اس کو دیکھ کے ہمیں بڑا حوصلہ آتا ہے، ہمیں آپ کو دیکھ کے، آپ کا کانفیڈنس دیکھ کے بہت حوصلہ آتا ہے. تو یہ میری جیت ہے الحمدللہ. تو میری کامیابی اسی میں ہے کہ میں اسی طرح سے ویڈیوز بناؤں اور آپ لوگ اس کو واچ کریں، دیکھیں، لائک کریں، وہاج کی ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو وہاج کی بارے میں انفارمیشن ہو، اور اگر ان کے ارد گرد ایسا کوئی بچہ ہو تو وہ انفارم کر سکیں، اور ان ماؤں کی زندگی آسان ہو جن ماؤں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کو بیماری کیا ہے. ان کو راستہ دکھانے کے لیے میں اپنے یوٹیوب چینل پر بھی ہوں، فیس بک پر بھی ہوں. آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح وہاج کی ویڈیوز دیکھتے رہیے گا. وہاج جو ہے وہ ویڈیو کے اینڈ میں، ریکارڈنگ کے اینڈ میں، وہ بھی اللہ حافظ کہنا چاہ رہے ہیں، تو روتے روتے کہہ رہے ہیں. باقی آپ لوگ اپنا دعا میں یاد رکھیے گا اور اسی طرح سے سپورٹ کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.